جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کی کالز، آپ کے SMS کے ذریعے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیائے درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ حج قرآن اندازیاں ہو گئیں اور خوش نصیب عاشقان رسول کے نام بھی آ گئے کہ کون کون اس سال حج کی سعادت پائے گا، لیکن جن کے نام نکل چکے اور ان کو کنفرم ہو چکا کہ زندگی رہی تو اس سال حج کی سعادت حاصل ہوگی، ان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ حج میں نام تو آ گیا، تو اب بس انتظار کرتے رہیں گے، گورنمنٹ کے پروسیس ہوتے رہیں گے، یا کچھ ان کو شرعی حوالے سے بھی معاملات کی ابتدا کرنی چاہیے، یا آخر میں جا کر کچھ کریں گے، کچھ پریکٹس کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ کچھ ہدایات آپ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جو پہلے جا چکے ہوتے ہیں کہ بھائی چپل جو ہے وہ ایسی لے لینا کہ جو پاؤں کو کاٹے نا، جی اور اس کو پہن کے چل لینا تھوڑا سا، تاکہ وہاں پہ چلنے میں مشکل نہ ہو، اور چلنے کی عادت بنا لینا کہ وہاں پہ طواف میں چلنا پڑے گا، سعی میں چلنا پڑے گا، اور جب آپ عرفات جائیں گے، مینا جائیں گے تو وہاں پہ بھی بعض مقامات پہ زیادہ چلنا پڑے گا آپ کو، تو اپنی عادت بنا لینا چلنے کی تاکہ وہاں پہ آسانی رہے۔ تو یہ اچھا مشورہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہاں جا کر آسانی رہتی ہے، اور خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو یہ مشورہ اچھا ہے۔ لیکن یہاں پر جس طرح ان امور کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اسی طرح جو حج کے باطنی آداب ہیں وہ، اور وہاں کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اس حوالے سے بھی مشورے لینے چاہیے، اور جن کو یہ چیزیں آتی ہیں ان کو اچھے مشورے دینے چاہیے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ویسے تو آپ کا معمول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کا تھا، لیکن آپ نے چونکہ جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں اعتدال ہے کہ ہر ایک اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا معلوم ہو جائے کہ اس میں عبادت کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور لوگ اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اب ہمارے اسلاف یہ رجب کے مہینے سے ہی ان چیزوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے مختلف اچھے اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ آب پاشی کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو کیونکہ بندہ جب رجب سے عادت بنانا شروع کرے گا تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت بندہ اب عبادت کا عادی ہو چکا ہوگا، یعنی وہ خوب اچھی طریقے سے عبادت کرے گا۔ تو اسی طرح بندہ جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو وہاں پر عمومی طور پر لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، اور اس میں وہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ عبادت کی عادت نہیں ہوتی، قرآن پاک پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی،
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو اپنے ہوٹل کے اندر بہت سارا وقت سو کے گزار دیتی ہے، بہت بڑی تعداد شاپنگ مالز کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ خریداری کے اندر گزار دیتی ہے، اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو عبادت کے اندر اپنے وقت کو گزارتی ہے. تو وہ اپنی عادت بنا لے کہ مجھے روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب حج کے لیے پہنچیں گے تو ایک عادت بن چکی ہوگی قرآن پاک پڑھنے کی، نفلی عبادت کرنے کی. تو اس چیز کا اہتمام کر کے وہ یہاں سے جانا شروع کرے کہ ابھی سے ان چیزوں کی عادت بنائے. جس طرح پیدل چلنے کی عادت بنا رہا ہے، چپل پہن کے چل رہا ہے تاکہ رواں وہ چپل ہو جائیں، تو اسی طرح عبادت کی بھی عادت بنائے تاکہ وہاں پہنچ کے عبادت کرنے میں اس کو آسانی رہے. اسلاف یہ ذکر کرتے ہیں بزرگان دین کے جو مکہ مکرمہ آتے، یعنی اس زمانے کے اندر سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا بزرگوں کا، صحابہ کرام علیہ مردوان، کیونکہ وہ اسلاف کہیں گے تو اس سے مراد صحابہ کرام علیہ مردوان ہی ہوتے ہیں. ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ مکہ مکرمہ آتے تو بغیر قرآن پاک ختم کیے اس سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ ایک قرآن پاک تو کم از کم مکہ مکرمہ میں یہ ختم ہو ہی جائے. تو اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر قرآن پاک ختم کرنے میں یہ آسانی رہے گی. نمبر 1 یہ. دوسرا یہ کہ جو ضروری مسائل ہیں اس کے بارے میں ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. مثلا رفیق الحرمین ہے، اس کا مطالعہ شروع کر دیں تاکہ آپ کو بنیادی باتیں یہ یاد ہوتی رہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت نے جو حج کا طریقہ بیان کیا یا مدنی چینل پر مختلف اوقات میں جو حج کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان کے جو سلسلے آپ کو میسر ہیں ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا علم بھی حاصل ہو. اسی طرح اپنا ذوق بڑھانے کے لیے نعتوں کو سنا کریں، ویسے بھی سنا کریں اور اب تو اور سننا شروع کر دیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عاشقان رسول کی 130 حکایات اس کا مطالعہ بھی کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا باذوق حج ادا ہوگا، اچھے انداز میں حج ادا ہوگا انشاءاللہ. عاشقان رسول کی 130 حکایات یہ میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے. مکہ مدینے کی باتیں ہیں، واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ عاشقان رسول بزرگان دین جب ان مقامات پر حاضر ہوتے تو کیا انداز ہوتا تھا، ان کی محبت کا کیا انداز ہوتا تھا، عشق رسول کا کیا انداز ہوتا تھا. بہت ہی پیاری کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. اور صرف وہ نہیں کہ جو حج پر جا رہے ہیں یا عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے. جتنی بھی ہم کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کم و بیش یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ موجود ہوتی ہیں. المدینہ لائبریری سافٹ ویئر ہے اس میں موجود ہوتی ہیں، اور مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے اس پر آپ جو ہے وہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں. جو اپلیکیشنز کے ذریعے جو بکس ملتی ہیں وہ فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو کوشش فرما کر آپ یہ ساری چیزیں کریں. حضور اگر کوئی یہ سوچے، دو ہے نا، ایک تو ہے کہ عبادت کی عادت بنانا، ابھی تو ٹائم ہے بہت ہے کیونکہ ذی الحجہ میں ہم نے جانا ہے یا جب بھی جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھئی مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ جو کر رہے ہوں گے میں وہی کرتا رہوں گا، دیکھ لوں گا، اس وقت پوچھ لوں گا، یا ہمارے کاروان والے یا ہمارے ادارے والے اس وقت جب تربیت کریں گے نا اس میں آ جائے گا. تو ابھی اتنی جلدی کیا پڑی ہے. تو یہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے اور کرنے پر یہ مائل کرے کسی کو اس طرح، تو اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں رمضان سے جو ابتدا کرنا عبادت کی تو رمضان کے اپنے فضائل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رجب سے شروع ہو جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے تاکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو ان چیزوں کے اندر. اور جہاں تک رہا کہ میں فلاں وقت سے سیکھنا شروع کر لوں گا، فلاں وقت سے یاد کرنا شروع کر دوں گا، تو ایسے افراد کبھی بھی جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے. وہ وقت بالکل سر پہ پہنچ جائے گا اور ان کے یہی سلسلے چلتے رہیں گے کہ اس وقت سے میں شروع کر دوں، اس وقت سے میں شروع کر دوں، امید پر چلتے رہیں گے. اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے، جس کو شوق ہوتا ہے، وہ ابھی سے شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، ابھی سے شروع کرے گا تو اس کا ذوق ختم ہی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حج کا موقع آئے گا تو اس کا ذوق بڑھا ہوا ہوگا. تو ان چیزوں کو ٹالنا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ اچھی نیت کریں کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، عبادت میں صحیح طریقے سے عبادت ادا کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. تو جب اس میں نیکی موجود ہے تو نیکی کا حسن ہی یہ ہے کہ اس کو جلدی کر لیا جائے. تو فوری طور پر ان چیزوں کے در پہ بندے کو ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اس کے فوائد حاصل ہوں گے، ورنہ کل پرسوں
1 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سعادت عطا فرمائے. رفیق الحرمین میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے. حج اور عمرہ کا طریقہ تفصیل کے ساتھ بڑے آسان انداز میں اردو زبان میں الحمدللہ اس میں موجود ہے. رفیق الحرمین، اس کتاب کو آپ حاصل کر لیجئے، اس کو پڑھنا شروع کیجئے. حج و عمرہ کا طریقہ، یہ موبائل اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی مجلس IT کی طرف سے اس کو بنایا گیا ہے. اس میں بڑے اچھے انداز سے حج و عمرہ کا طریقہ اینیمیٹڈ طریقے سے بھی اور دیگر انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. حج و عمرہ کا طریقہ جب آپ لکھیں گے پلے سٹور وغیرہ پر، جس میں IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی یہ الفاظ ہوں گے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ صحیح درست اور اچھے انداز سے آپ مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یا دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے تو جتنی بھی موبائل اپلیکیشن دعوت اسلامی کی مجلس IT نے بنائی ہیں وہاں سے آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ان تمام اپلیکیشنز کے لنک موجود ہیں. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر میسیجز. جی، مکہ شریف میں سعی کے بعد جو ہے مروہ کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح تقسیر کرتے ہیں کچھ ریال لے کر، تو کیا اس طرح تقسیر ہو جاتی ہے؟ براہ کرم ارشاد فرمائیے. جی حضور. جی، اصل میں دیکھیں اب یہ بھی ایک حج کا عمرے کا بالخصوص ایک اہم جو ہے وہ رکن ہے، اور ایک یعنی عمرے سے نکلنے کا طریقہ ہی یہی ہے ٹھیک ہے. کہ مرد جو ہے وہ حلق کروائے یا تقصیر کروائے. بہتر اس کے لیے حلق ہے، اور عورت کے لیے کہ تقصیر کروائے. ٹھیک ہے. تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورا یہ کاٹنا. ٹھیک ہے. یعنی پورے سر کے آپ 4 حصے کریں تو اس میں ایک حصے کو لے کے اس کا ایک پورا، یعنی اتنے زیادہ وہ بال نہیں بنتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی خواتین جو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں وہ پریشان ہوتی ہیں. یہ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس سے وہ عمرے کے احرام سے تو نکل جائے گا. یہ ہے تقصیر کرنا. لیکن تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوتھائی سر کے ایک پورے کو کاٹنا ہوتا ہے، پورے جتنے بال یعنی پورے جتنے بال لے کے، جیسے مثال کے طور پہ 4 حصے کیے اور اس کے ایک حصے کو بال جو لپیٹا اور اس حصے کو اس نے کاٹ لیا، سر کے، داڑھی کے سر کے. تو لیکن اب وہ جو مروہ پر کھڑے ہو کر کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کے عمروں کے حوالے سے دم پر دم لوگوں پر لازم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کٹ یہاں مارتے ہیں، دوسرا کٹ یہاں مارتے ہیں، تیسرا کٹ یہاں مارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کینچی وہ 4-5 کٹ ماریں گے. اور چونکہ وہ مروہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے علامہ فہامہ ہوں گے اور ان کو سب معلوم ہوگا، یہاں کھڑے ہو کے صحیح کر رہے ہوں گے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں اس سے نکلتے نہیں ہیں، یا نکل بھی جاتے ہیں دم برال ان کے اوپر بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. جو مشاہدہ ہے، جو دیکھا گیا ہے، جس طریقے سے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہرگز لوگ اس سے احرام، اس سے جو ہے وہ تقصیر نہیں ہوتی. لہذا آپ اس کو سیکھ کے جائیں، اور یا تو اگر آپ کو خود حلق کرنا آتا ہے مرد کو تو وہ خود ہی حلق کرے، اور نہیں کرنا آتا تو اتنا خرچہ کیا تو تھوڑا سا خرچہ کر کے باہر نکل کے، بہت سارے وہاں پر سیلون موجود ہیں، لوگ وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، تو 5-10 ریال آپ اس میں بھی خرچ کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہ کرنا چاہیے، اور حلق کا ثواب بھی زیادہ ہی ہوگا. جی بالکل، 3 دفعہ اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے. تو حلق ہی کریں. اور کئی لوگ ایسے ہیں اگرچہ شرعن بھی درست ہے، جائز بھی ہے، کہ خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس میں بعض دفعہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹک لگ جاتا ہے یا صحیح طریقے سے حلق ہو نہیں پاتا. تو ہم حج پر عمرے پر جب جاتے ہیں تو بہت سارے ریال، بہت ساری رقم ہم مختلف کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں جن کا مناسک سے حج اور عمرہ کے جو ارکان ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہزاروں روپیہ اس پہ ہم لگا دیتے ہیں، جبکہ 5-10 ریال کے جس کام کے لیے ہم گئے تھے حج اور عمرہ، اس کے احرام سے نکلنے کے لیے جو خرچ آتا ہے، عام دنوں میں 5 ریال اور خاص دنوں میں 10 ریال، 12 ریال میں، 15 ریال میں یہ کام ہو جاتا ہے. اس پر ہم نہیں لگاتے. اس پر ہمیں آ کر آتا ہے کہ بھئی یہ رقم بھی جو نا بچ جانی چاہیے. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جو بہتر سے بہتر طریقہ ہے، جو اچھے انداز سے ہو سکے وہ ہم کر لیں. اچھا حضور، اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے عمرہ کر لیا، اس نے حل کر لیا، اب بعد میں جاتا ہے سیلون وغیرہ پر تو وہاں مشین پھیری جا رہی ہوتی ہے گنجے سر کے اوپر، تو وہ حلق کہلائے گا یا وہ نہیں کہلائے گا؟ اصل میں حلق ہی کروائے، حلق سے مراد یعنی اس طرح پھروائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب بال نہیں ہیں اور مشین جو ہے وہ اس طرح کے قائم مقام وہ کاٹ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے حلق ہی کروائیں، یعنی اس طرح پھروائیں. ٹھیک ہے. تو یہ توجہ رہنا چاہیے کہ ہمیشہ اس طرح ہی جو ہے سر پر پھرنا چاہیے، تو وہی آپ کے لیے درست ہوگا. سوال جو ہم سے پوچھا گیا، پہلا میسج آیا تھا کہ عورت مردانہ اور مرد اگر زنانہ کپڑے پہنتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے اگر کوئی پہنے تو؟ جی، اس پر تو حدیث پاک میں لعنت آئی ہے کہ جو مردانہ
صورت عورت بناتی ہے یا عورت مرد جو ہے وہ زنانہ صورت بناتا ہے، یعنی طریقہ کار اختیار کرتا ہے، تو اس کے اوپر تو لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو مردانہ چپل پہنتے ہوئے دیکھا، جس نے مردانہ طرز کی چپل پہنی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ایسے کپڑے کے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ مرد پہنے، یا جو کپڑے مرد کے ساتھ خاص ہے وہ عورت پہنے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے۔ سہیل اختر، یہ کویت سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب آدمی مدرسہ المدینہ میں داخلہ لیتا ہے یا ادھر کلاس شروع کرتا ہے تو وہ سارے دن میں آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے یا 41 منٹ کی، تو کیا اس سے زمانہ کوشش گنا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو اب 2 3 4 ماہ میں بھی آدمی متنی قاعدہ پڑھتا ہے، پھر آگے قرآن پاک کی تلاوت سیکھتا ہے، تو اتنی دیر میں جو نماز وغیرہ پڑھنے کا حکم ہے ان کے بارے میں کیا آئے گا کہ زمانہ کوشش اسے گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ تو پھر اس کی نماز کا ان کا اگر سوال میں جو یہ پوچھ رہے ہیں وہ بھی وضاحت ہو جائے کہ کوشش زمانہ کوشش اصل ہوتا میں ہے دیکھیں کیا، مراد یوں کیا ہوتا ہے کہ جس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کہ جس کے ذریعے سے اس کا قرآن پاک ٹھیک ہو اور اس کی نماز ٹھیک ہو سکے، صحیح قرآن پاک نہیں صحیح پڑھ قرآن سکتا۔ پاک نہیں پڑھتا، یعنی الفاظ تبدیل کر دیتا ہے وہ، کہ سین کو شین، شین کو سین پڑھ رہا ہے، تو اس طرح کی جو الفاظ میں غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک کرنا بندے کے پر لازم ہوتا ہے، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، جو اس کے ضروری کام ہے ہوائج ہیں اس سے فارغ ہو کر، کمانے وغیرہ سے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ٹھیک کرے، دن رات اس کے اندر کوشش کرے کہ اپنے ان تلفظ کو درست کرے۔ تو اب جو بندہ اس طرح کا ہے کہ اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو فقط یہ آدھا پونا گھنٹہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن رات کوشش کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں کرے گا، اگر وہ کوشش کر رہا ہے جس زمانے کے اندر، تو اس زمانے میں تو جو اپنی نمازیں وہ پڑھ رہا ہے وہ ہو جائیں گے، اور جہاں اس کو میسر ہوگا کہ وہ کسی صحیح قرات والے امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، تو پھر تو اس پر لازم ہوگا کہ اسی کے پیچھے وہ پڑھے گا، اور باقی اپنی قراءت کو وہ درست کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جب تک کوشش کرتا رہے گا اس وقت تک اس کی نماز یہ ہو جائے گی، یہ معاف رکھا گیا ہے۔ اب رہا یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو جس میں آدھا پونا گھنٹہ دے رہے ہیں، تو دیکھیں ہر ایک کے تلفظ ایسے نہیں ہوتے کہ جس کے لیے اس کو گھنٹوں لگانے پڑیں روزانہ کے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جو تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے وہ اگر معمولی ہیں تو وہ ایک نشست کے اندر بھی اتنے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے۔ تو اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ قاعدہ تو آپ پڑھیں، جو مدنی قاعدہ ہے وہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ پڑھیں، لیکن نماز کے اندر جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو پہلے ٹھیک کر لیں، یعنی جو اسلامی بھائی پڑھا رہے ہیں، مدرس ہیں، ان سے آپ سورۃ الفاتحہ ٹھیک کر لیں پڑھ کے، اسی طرح ایک سورت جو ہے وہ آپ ٹھیک کر لیں، تاکہ آپ نمازوں کے اندر اسے پڑھ سکیں، اور باقی آپ اپنے تلفظ کو ٹھیک کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا قاعدہ وغیرہ مکمل ہو جائے۔ تو اب یہ ضروری نہیں کہ پورا قاعدہ پڑھ کر ہی آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو ٹھیک کریں گی، کیونکہ اس میں بہت سارے قواعد ایسے ہوتے ہیں، جو قانون لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں کہ جو بعض وہ ہیں کہ جو حسن قراءت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اگر وہ نہیں بھی ہوں گے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، تلاوت آپ کی مانی جائے گی اور تلاوت پر ثواب بھی ملے گا، لیکن وہی کہ وہ تلاوت کے حسن میں سے ہیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے، چھوڑنا ان کو بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آپ جب تلفظ ٹھیک کر رہے ہیں تو پہلے اپنے تلفظ کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنا قرآن پاک ٹھیک کر لیں، اسی طرح اپنی التحیات کو آپ درست کر لیں، اور وہ آپ قرآن نماز میں پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا قاعدہ درست کرتے رہیں۔ ان میں فرق ہو جائے، یہ جو الفاظ کا فرق ہے، الفاظ کا فرق بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ الفاظ نکلتا ہی نہیں ہے زبان سے، تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے۔ اچھا، کوئی بالکل ہی نہیں آتا ہے، اس کو آتا ہی نہیں قرآن پاک، اور یہ کرتا ہے کہ وہ 40 منٹ کے مدرسے میں جاتا ہے اور سبق لے لیتا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں نا کہ اس کو مکمل کلاس میں داخلہ لینا پڑے گا؟ دیکھیں یہ ہے نا کہ دیکھیں جو چیز سیکھنے کی پہلے اسے سیکھ لے، ٹھیک ہے، قاعدہ شرط نہیں ہے کہ مدنی قاعدہ یا کوئی اور قاعدہ اس کے ذریعے سے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اصل یہ ہے کہ جو چیز پڑھنے کی اسے ٹھیک کر لے، سورہ فاتحہ کو ٹھیک کر لیا، سورہ اخلاص کو ٹھیک کر لیا، اس پر پہلے توجہ دے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس میں مدرسین کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ان کے پاس کوئی آئے تو اب اس کو وہ قاعدے پہ لگا کے رکھیں، تو اس سے پہلے یہ چیز ٹھیک اس کو اس کی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر وغیرہ، اب یہ چیز جو ہے نا جیسے پہلی تختی ہے، یہ چیز معاون ہے کہ اس کو سکھائیں گے تو اس کے ذریعے سے سورہ فاتحہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوگا
کہ پہلے اس کو تختی کے ذریعے ٹھیک کروانا پڑے گا، اس کا شین ہی نہیں نکلتا تو اس کو نکالنا پڑے گا، پھر جا کے سورہ فاتحہ کے اندر آپ اس کو پڑھا سکیں گے۔ تو جہاں ایسی صورت ہو تو پہلے وہاں پہ ٹھیک کروائیں، پھر سورہ فاتحہ کے اندر اس کو ٹھیک کروائیں۔ لیکن بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہوگی کہ جن کو براہ راست اگر سورہ فاتحہ بھی ٹھیک کروائیں گے تو وہ ہو جائے گا، سمجھا دیں گے کہ آپ نے ہاں کیسے نکالنا ہے، بار بار پڑھائیں گے، بار بار پڑھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ وہ سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ مدرسین جو ہیں ہمارے جہاں بھی کوئی قاری صاحب ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ اتنی قراءت، اتنا قرآن پاک کہ جس سے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہو جائے۔ جیسے عموماً لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں، یا کچھ ایک دو اور صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو ان کو ان کا تلفظ درست کروا دیں کہ آپ کو ہا ایسے نکالنی ہے، سین ایسے نکالنا ہے، تاکہ وہ نماز پڑھے تو نماز ٹھیک ہو، پھر ساتھ ساتھ قاعدہ بھی چلتا رہے، دیگر قرآن پاک کی آیات و صورتیں بھی وہ سیکھتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے، اب جگہ نہیں ہے تو وہاں بیوی کی قبر ہے، لوگوں نے کہا کہ بیوی کی قبر جو ہے وہ کھود کے اور ہڈیاں ایک سائڈ پہ کر کے اور شوہر کو اس میں دفنا دیا جائے، اس کا کرنا کیسا؟ ایک جملہ اور بھی بولا جاتا ہے کہ جو سنا ہوا ہے کہ وہ 70 مردے اٹھیں گے نا قیامت کے دن، جب 70 اٹھنے ہیں تو ڈالیں گے تو اٹھیں گے نا، تو لہذا ڈالو، تو یہ الفاظ بھی اب کہے جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ قبر جب بند ہو گئی، اس کو بند کر دیا گیا، تو اب اس میں جب تک حق العبد کا تعلق نہیں بنتا اس وقت تک اس کو کھول نہیں سکتے۔ حق العبد کا تعلق مثلا کسی کی زمین تھی اس میں دفن کر دیا بغیر اس کی اجازت کے، تو اب وہاں سے اس کو نکالا جائے گا اگر وہ کہتا ہے تو، ہاں وہ کہتا ہے تو اب اس صورت میں وہاں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، ورنہ فقط ایسے ہی قبر کو کھود لینا یہ تو حرام ہے کہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے اور آپ اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو مطلق ہے۔ اب رہا یہ کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے تو بیوی کی قبر کھود کے اس کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے دفنا دی، یہ بھی حرام ہے، بہت سخت جرم ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے۔ بعض مقامات تو وہ ہوتے ہیں کہ جن میں واقعی کوئی ایسی جگہ ہے کہ قبرستان کی جگہیں نہیں ہوتی، وہاں مجبوری کی صورتیں الگ ہوتی ہیں، وہاں کوئی اور بندوبست کرنا ہوتا ہے، حکومت سے گزارش کی جائے، وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس سے گزارش کی جائے کہ بھائی آپ جگہ اس کے لیے اور مقرر کر دیں۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ قریب کے قبرستان میں دفنانا ہے تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے، یعنی ویسے ہی کم جاتے ہیں، بڑی راتوں میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی آسانی رہے۔ دوسرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اپنے عزیز و اقربا کے پاس دفنایا جائے، یہ اچھا فعل ہے عزیز و اقربا کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس دفنانا، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جو ہے وہ قبر کھود کے دوسرے کو دفنا دیں۔ عمومی طور پر دور کے جو قبرستان ہوتے ہیں ان میں جگہ ہوتی ہیں، جیسے باب المدینہ ہی کی بات کریں تو بعض مقامات ہیں جگہ موجود ہیں، بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے دفنایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بڑی رات کو 10 محرم کو یا جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات کو بہت دور جانا پڑے گا، یا ادھر بھی جانا پڑے گا ادھر بھی جانا پڑے گا، تو یہ مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہیں دفنا دو۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جگہ موجود ہوتی ہیں، آپ انہی جگہوں میں جا کے جو دفنانا ہے وہ سنت ادا کریں، فرض کفایہ اس کو ادا کریں۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ 70 مردوں کے نکلنے والی بات، تو دیکھیں کئی دفعہ اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اب تک تو ہماری نظر سے ایسی کوئی روایت گزری نہیں، تلاش کے باوجود ہمیں تو نہیں ملی کہ کہیں پہ ایسا لکھا ہوا ہو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک ایک قبر کے 70 مردے نکالے جائیں گے، ایسا ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ اور بالفرض ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک قبر کے اندر 70 مردے ڈالیں، پر تو لازم نہیں ہے، ہاں، یعنی اب وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد بچوں کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بھی انہی کے اندر ڈال دیں، پھر ان کے پوتوں کا انتقال ہوتا ہے تو اسی میں ڈال دیں، 70 ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ ایک ساتھ نکلے، تو یہ تھوڑی جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے۔ اول تو ایسی کوئی روایت ہمیں تو نہیں ملی، ہم نے جن سے پوچھی ان میں سے کسی کو نہیں ملی، تلاش کے باوجود نہیں ملی۔ اور دوسری بات اگر ہوتی بھی بالفرض ایسی روایت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مقام پر قبر کے نشانات مٹ چکے، پتہ ہی نہ چلا کہ یہاں پہ قبر موجود ہے، اب اس کے اندر کسی دوسرے کو آ کے دفنا دیا تو دو اس طرح جمع ہو گئے، تو پھر قیامت کے دن ایسے کو 70 مردے نکل آئے تو ایسی روایت کا یہ معنی بنے گا، لیکن اول تو ایسی روایت ہے نہیں، اور جب تک ہو نہ تو اس طرح کی باتیں ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ہوتا ہے جس میں ایک تو نا قبرستان قریب ہے لیکن بعض ہوتا ہے وصیت،
کہ بھئی مجھے تو نا فلاں کے ساتھ ہی دفنانا، مجھے فلاں کے قدموں میں دفنانا ہے، اس کے قریب دفنانا، اور اس چکر میں پھر جگہ نہیں ہوتی تو وہ اسی کی قبر میں دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ وصیت کی جا سکتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ دفنانا؟ نہیں، وصیت تو کی جا سکتی ہے کہ نیک لوگوں کے قرب کے اندر، جوار کے اندر دفنایا جائے، یا بقیع شریف کا موقع مل جائے تو وہاں دفنایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جائز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اسی صورت میں جائز ہوگا نا کہ جب کہ شرعی اعتبار سے وہاں اجازت بنتی ہو کہ وہاں جگہ موجود ہے اور کسی کی ذاتی نہیں ہے. اب ذاتی جگہ ہے وہاں پہ، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس جگہ پہ ہی مجھے دفنایا جائے، تو اس کی تھوڑی اجازت ہوگی. ہاں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، یہاں دفنا دے تو دفنا دے، یا وہاں پہ جگہ بھی موجود ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی وصیت کی وجہ سے کسی مسلمان کی قبر کے اندر اس کو کھود کے دفنا دیا جائے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ایک میسج شامل کرتے ہیں، بڑا اچھا سوال ہے کہ عبادت میں ذوق بڑھانے اور فضولیات کی عادت کو چھوڑنے میں کیسے مدد لی جائے؟ کیا کیا جائے کہ ان چیزوں کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو ایسے کام کریں کہ فضولیات کا موقع ہی نہ ملے. تو مثلا کرنے والے کاموں میں لگ جائیں تو نہ کرنے والے کاموں کا وقت ہی نہیں ملے گا. اب آپ سوشل میڈیا ہر وقت کھولے رکھیں اور آپ کہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ عبادت کے اندر مشغول رہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی نجاست برتن کے اندر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں کہ برتن پاک کر لوں، تو ظاہر سے پاک ہوگا نہیں جب تک آپ نجاست کو باہر نہیں نکالیں گے. تو آپ وہ کام کہ جو فضولیات والے ہیں ان کو ترک کریں اور ان کاموں کی طرف اپنا دھیان لے کر آئیں کہ جو کرنے والے کام ہیں. تو آپ فضولیات کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ کرنے والے کاموں میں لگتے چلے جائیں گے. تو عبادت کا ذوق بڑھانے کے لیے آپ جو عبادت کے فضائل ہیں، مثال کے طور پر جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے جو المدینہ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے اور اس کا مکتبۃ المدینہ سے وہ شائع بھی ہوئی ہے، تو اس کا آپ مطالعہ کریں. جب آپ اس میں عبادت کے ثوابات پڑھیں گے تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اسی طرح لوگوں کو عبادت کی دعوت دی ہے، جنت کا تذکرہ کر کے، مغفرت کا تذکرہ کر کے، اپنی رضا کا تذکرہ کر کے. تو یہ پڑھیں. اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب پڑھیں تاکہ گناہوں سے بچ سکیں گے، تو پھر عبادت کا یہ ذوق بنے گا. پھر یہ کہ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، اچھے اسلامی بھائیوں سے دوستی رکھیں، ان کا قرب حاصل کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر دل لگتا رہے. انشاءاللہ مدنی ماحول میں آئیں گے، عبادت گزاروں کی صحبت حاصل کریں گے تو عبادت کا شوق بھی حاصل ہوگا. ایک میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اینول ایگزامس قریب ہوں یا اینول ایگزامس ہو رہے ہوں، امتحانات ہو رہے ہوں اور روزہ بھی ہو، تو کیا روزہ قضا کیا جا سکتا ہے روزوں کے اندر، رمضان شریف کے اندر؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. رمضان کے روزے اس طرح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا امتحان قضا ہو جاتا ہے تو امتحان بھلے قضا ہو جائے، لیکن روزہ قضا کرنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے. روزہ چھوڑیں گے تو اس کی قضا تو الگ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سخت گناہگار بھی ہوں گے، اس سے توبہ بھی کرنا ہوگی، اور اس طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت یہ شرعن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے. میں مبشر کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت بلال کا اذان والا واقعہ سچا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دے. جس میں اذان نے دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا. جی، اذان والا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بعض کتابوں کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کی بنیاد اس واقعے کی بنیاد اس پہ رکھی گئی کہ صبح اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کی زبان جو ہے اس میں توتلاہٹ تھی اور آپ کا شین نہیں نکلتا تھا، وہ سین نکلتا تھا، تو اس لیے پھر بعضوں نے مذاق اڑایا تو آپ کا دل دکھا اور پھر وہ صبح نہیں ہوئی. تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو یہ روایت مشہور ہے کہ ان نسین بلال شین، کہ بلال کا جو سین ہے وہ شین ہے، یعنی وہ سین پڑھیں گے تو شین ہے، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. محدثین نے تصریح کی ہے کہ یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت آواز والے تھے، اور آپ کی آواز بہت اچھی تھی، لہجہ بہت اچھا تھا، الفاظ اچھے تھے. اور اذان ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے اور لوگ اذان سن کے عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے اذان کے لیے آپ کو مقرر کرتے کہ اگر آپ کی زبان ٹھیک نہ ہوتی تو وہ تو لوگ مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، اسلام تھا، ہاں استہزاء کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بلند آواز ہونے کی وجہ سے آپ کو اذان کے لیے مقرر کیا تھا. تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ فلاں نے مذاق اڑایا، فلاں نے استہزاء کیا.
آپ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ انتہائی فصیح تھے، اچھی زبان تھی، اچھا لہجہ آپ کا تھا، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور ایسی روایت کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ بعض کتابوں کے اندر اس کو نقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور ہے اذان سے متعلق ہے، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے اذان دی یا نہیں دی، تو اس میں ایک موقف ہے کہ نہیں دی، اگر دی ہوتی اور سرکار علیہ السلام اذان دے دیتے تو دنیا کی ہر چیز پر لازم ہو جاتا کہ وہ نماز کی طرف آتی، ترندوں پرندوں حجر شجر سب، ایسا ہے کوئی اصل میں بنیاد ہی اس میں غلط ہے۔ علماء کے یہاں کے تین طرح کے موقف ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اذان نہیں دی، یہ امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کا موقف ہے، لیکن صحیح موقف جو جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی ہے، اور بعض علماء اس میں توقف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اذان دی یا نہیں دی۔ صحیح یہ ہے جس پر جمہور علماء ہیں، امام نووی، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زرقانی، ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی ہے۔ جب ایک مرتبہ اذان دی ہے تو پھر بنیادی ختم ہو گئی۔ اب رہا یہ کہ حجر و شجر وغیرہ سب کا آنا، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی دعوت تھی، یعنی صرف اذان میں تھوڑی، آپ تو تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ آپ تبلیغ کرتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، یہ تو دن رات جو ہے وہ وہاں پر جاری رہتا تھا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اذان کی بنیاد پر ایسا ہو جاتا ہو، تو ویسے ہی ہر ایک پر لازم ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو بہرحال اذان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اچھا حضور، ابھی آج کے سلسلے میں 2 یا 3 واقعات ہوئے، 70 مردوں والا، اذان بلالی والا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اذان والا، اور یہ لوگوں میں مشہور ہے اور ایک دینی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہے نا، تو اب اور ایک بہت بڑی تعداد اس چیز کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اس طرح کے واقعات جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو مان بھی رہے ہوتے ہیں، تو کرنا کیا چاہیے؟ کیا ہمیں کوئی تصدیق کرنی چاہیے، تصدیق لینی چاہیے، اور سنا سنایا جو ہے وہ جس میں کوئی لاجک بن رہی ہو بظاہر تو اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہے کہ عام واقعہ ٹھیک ہے جو کسی بزرگ کا ہے اور وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں ہے، تو ایسے واقعات تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں، کشتی کو ترانے والا واقعہ، حضرت نے فرمایا کہ اس میں شریعت کی کوئی خلاف نہیں ہے باتیں کہ اس کو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا کہ جب روحیں قبض کر لی تھیں تو آپ نے جا کے اسرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ تھپڑ مارا تو آنکھ نکل آئی، تو یہ بالکل خلاف شریعت ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ افضل ہے، کہ وہ فرشتے ہیں، رسول ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں وہ، تو ان کی توہین ہے یہ، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کا واقعہ بیان کیا جائے، اور ایسا کوئی واقعہ ہے بھی نہیں، من گھڑت بات ہے یہ۔ لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی یہ بات ہوگی تو وہاں بلا تحقیق ایسی کوئی بات بیان نہیں کی جا سکتی، جب تک آپ نے کسی مستند عالم دین سے وہ بات نہ سنی ہو یا آپ نے کسی مستند کتاب کے اندر وہ بات نہ پڑھی ہو، یعنی کسی سنی عالم دین نے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں بیان نہیں کرتے وہ، یا مستند کتابیں ہیں جس کے اندر بات اتھینٹک بیان کی جاتی ہے، من گھڑت بات، موضوع بات بیان نہیں کی جاتی، تو اس میں سے اگر آپ بیان کرتے ہیں تو بیان کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، کسی بات کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، تو پھر اس وقت تک اسے بیان نہ کریں جب تک آپ اس کے بارے میں معلومات کسی مستند عالم دین سے حاصل نہ کر لیں، اتھینٹک عالم دین سے معلومات نہ لے لیں۔ اچھا، مستند کتب کہاں سے ملے گی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اتھینٹکس ہیں؟ کیسے؟ علماء اہل سنت جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں ہیں، یا المدینۃ العلمیہ کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ حوالہ جات سے مزین ہوتی ہیں، اس میں حوالے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس چیز سے تو مبرہ ہوتی ہیں کہ من گھڑت باتیں اس کے اندر نہ بیان کی جائیں، ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے۔ تو ایسی باتیں ہو گئیں، ہاں اگر ایسی بات آپ کی نظر میں آتی ہے کہ اس میں بھی موجود ہے تو آپ ان کو بتائیں گے تو وہ اس کی توضیح کر دیں گے، اس کے حوالے سے اگر آپ کی بات ٹھیک ہوگی تو اس کو نکال بھی دیتے ہیں، امکان رہتا ہے، ہاں تو غلطی تو ظاہر سی بات ہے کہ کس سے نہیں ہوتی، تو ان کو کہا جاتا ہے تو وہ نکال بھی دیتے ہیں ایسی باتوں کو۔
تو عمومی طور پر اس کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں عام طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جو حوالوں سے مزین ہوتی ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کس کتاب کے اندر موجود ہے، تو ایسی باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال بہرحال کوشش یہ کیا کرے حتی امکان کہ جو دعوت اسلامی کے اتھینٹک ذریعوں سے آپ تک پہنچے، یہ کسی سنی عالم دین، ٹھیک ہے نہیں صرف دعوت اسلامی نہیں، مستند کوئی عالم دین ہے، ان کے ذریعے سے پہنچے تو اسے بیان کیا کرے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے۔ سوال ہے کہ منگل اور بدھ کو ہمارے پاکستان میں رواج ہے کہ گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، شرعی اس کا کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں براہ کرم کوئی معلومات بتا دیجیے۔ اگر اور کسی ہمارے دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی رسالہ یا کسی کتاب میں اس کے بارے میں کوئی شرعی رہنمائی ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ جی، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے قباحت نہیں ہے، آپ ہفتے کے 7 دن اور دن میں اگر آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو تینوں ٹائم گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن گوشت بکتا نہیں ہے نا سر، کھانے کا نہیں، اب منگل بکتا بدھ نہیں ہے بکتا تو نہیں ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے، ویسے غالباً اس کی کوئی تاریخ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی شرعی تاریخ نہیں ہے کہ شرعی ٹھیک ہے۔ اعتبار سے اس میں کوئی ہوتا ہو۔ چھٹیاں کرتے ہیں، بعض لوگ جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، بعض ٹھیک۔ اتوار کو کرتے ہیں، ٹھیک بعض کسی اور دن چھٹی کر دیتے ہیں۔ پہلے شاید جو سیلون والے ہوتے ہیں، ہیئر ڈریسر، جی جی، وہ شاید پیر کے دن یا کسی اور دن بند رکھا کرتے تھے، اب وہ نہیں رکھتے بند، 24 تو گھنٹے۔ کھلی ہوتی ہیں عام طور پہ 7 دن کھلی ہوتی ہیں۔ تو اس میں بہرحال شرعی اعتبار سے کوئی بات نہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تاریخی اعتبار سے بعض چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی معلوم ہے یا آپ اس فیلڈ والوں سے کوئی معلومات لیں، وہ ہمیں شیئر کریں تو اس کے حوالے سے کہ وہ تاریخ شرعی اعتبار سے کوئی اس میں قباحت تو نہیں، تو وہ رہنمائی کر دی جائے گی۔ جی، ایک کال چلائیے۔ مجھے پوچھنا تھا کہ قبرستان میں جب دفناتے ہیں تو وہ اس کا کہتے ہیں کہ فوراً قبرستان سے نکلنا چاہیے، جلدی وہاں رکنا نہیں چاہیے، رشتوں نے آنا ہوتا ہے اور ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے تب تک وہاں رکنا چاہیے، اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے وہاں پہ۔ جی حضور۔ اس میں دیکھیں یہ تو ایک مستحب طریقہ کار ہے، اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس حوالے سے وصیتیں بھی موجود ہیں کہ اتنی دیر تک رکیں، کہ کم از کم اتنی دیر تک رکیں کہ ایک اونٹ ذبح کر کے نہر کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ یعنی زیادہ دیر رکنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی ہی دیر رکا جائے، بلکہ آپ اور زیادہ دیر رک سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو تسبیح کی جا رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تسبیح فرمائی قبر کے پاس بیٹھ کے، کہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے تثبت کا سوال کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوال ہو رہا ہوتا ہے، کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارے وہاں سے جانے آنے کا کوئی وہ نہیں فرق پڑتا، اور لوگ عمومی طور پہ جا بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی، ان کے چپلوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ مردہ سنتا ہے، اور فرشتے بھی پھر اس کے پاس آتے ہیں۔ تو ہمارا وہاں بیٹھنا جو ہے وہ فرشتوں کے آنے سے مانے نہیں ہے، فرشتے پھر بھی آتے ہیں۔ تو وہاں آپ بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں، دعا کریں، اس کے لیے نعتیں پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ مردے کو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے۔ محمد شمول رضا تاری قادر پر مدینہ الولیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام کے اندر پردے کے حوالے سے عورت کو چہرہ واضح رکھنے کی اجازت ہے، کھلا رکھنے کی اجازت، تو پھر بھی آپ چہرے پر برقع کے حوالے سے کیوں ایسا فرماتے ہیں کہ چہرے پر بھی نقاب ہو، جب اسلام نے اجازت دی ہے؟ اس حوالے سے میں نے مفتی صاحب سے عرض کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں۔ موجودہ دور میں یہ بہت ہی سلسلہ چل رہا ہے پردے کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، فقہاء کرام نے واضح طور پر اس کی صراحت کی ہے کہ ہمارے دور کے اندر نوجوان عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کہ فتنے کا دور ہے، اور جس دور میں اجازت تھی بھی وہ تھا پاکیزہ دور۔ اس دور میں تو عورتوں کو مسجد تک میں آنے کی اجازت تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے منع کر دیا گیا کہ زمانے کے اندر جس طرح کے فتنے برپا ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ سادگی، یعنی چہرے کی زینت وغیرہ اس پر نہیں ہوا کرتی تھی کہ ٹپ ٹاپ کی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے تو مرد اسے دیکھیں اور فتنے کے اندر مبتلا ہوں۔ اور ہمارے زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کوئی عورت کرتی نہیں کہ چہرہ بالکل سادہ کر کے وہ باہر نکلی ہو، عمومی طور پہ اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ زینت سے مزین ہوتا ہے۔ تو بہرحال حکم شرع بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے حالات کے اعتبار سے
بیان کیے جاتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو منع کر دیا کہ اب یہ مسجد کے اندر نہیں آئیں گی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آیا کرتی تھیں، تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری کے اندر بھی کچھ اس کا حصہ موجود ہے کہ جو خواتین تھیں وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں کہ دیکھیں حضرت عمر نے کیا کیا ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کام تھا، جو فعل تھا، اس کی تائید کی اور فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ کرتے آج کی عورتوں کا معاملہ تو اسی طرح پابندی لگا دیتے، اسی طرح منع کر دیا جاتا جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا. حالانکہ مسجد میں جانے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کا معاملہ ہے جو پاکیزہ دور تھا. لیکن ظاہر ہے کہ زمانے نبوت سے جیسے جیسے دوری ہوتی جاتی ہے اسی طرح زمانے کے اندر خرابیاں یہ بڑھتی چلے جاتی ہیں. تو آپ کا دور وہ تو جو فتنوں کا دور ہے، جو آزمائشوں کا دور ہے، جس طرح کی خرافات ہمارے یہاں پر رائج ہیں، الامان والحفیظ، تو اس میں یہ کہنا کہ چہرہ کھولنے کی اجازت دی جائے شریعت مطہرہ کی طرف سے، یہ تو فتنوں کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. شریعت مطہرہ ولا تقربوا الزنا ایسے کام سے بھی منع کرتی ہے کہ جو بدکاری کے پاس لے جانے والا ہو، یعنی وہ سد ذرائع باب کرتی ہے، ایسے کاموں سے روکتی ہے کہ آپ خرابی کی طرف جائیں نہ. شریعت ان چیزوں سے روکتی ہے. خرابی بدکاری تو دور کی بات ہے، آپ وہ کام بھی نہ کریں کہ جو آپ کو بدکاری کے پاس لے جانے والے ہوں، بدکاری تک پہنچانے والے ہوں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اجازت دے دی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے رہیں، اور ابھی جو خرابیاں ہو رہی ہیں اس سے 100 گنا خرابیاں مزید بڑھ جائیں. تو فقہائے کرام نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، ہم سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، شریعت مطہرہ کو ہم سے اچھی طریقے سے سمجھنے والے تھے، اسی بنیاد پر انہوں نے حکم ارشاد فرمایا کہ نوجوان عورت کو غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور صحابیات کا طریقہ کار بھی یہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ چہرہ نہیں چھپاتی تھی، وہ چہرہ چھپاتی تھیں. خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے وہ، اور وہ حضور علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئیں تو نقاب کیا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا. تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا، ام خولہ ان کا نام تھا، کہ آپ نے اس وقت بھی پردہ کیا ہوا ہے جبکہ آپ کے بچے شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کا انتقال ہوا ہے، وہ فوت ہوئے، میری حیا فوت نہیں ہوئی. تو یہ طریقہ کار تھا ان کا. تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہاں پہ رعایتیں اس معاملے کے اندر دیتے جائیں اور پتہ چلے کہ لوگ جو ہے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ترقی کیسے کریں گے عورتیں اگر آپ روکیں گے، رکاوٹ لگائیں گے؟ اچھا، شانہ بشانہ مرد کے تو کیسے ہوگا یہ؟ یعنی شانہ بشانہ لیڈیز ترقی فرسٹ ہوئی ہے تو عورتیں وہاں پردہ نہیں کرتی، تو آپ نے پردہ کرایا ہوا، آپ کی ترقی رکی ہوئی ہے. یعنی اب یہ دلیل پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بے پردگی کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے. تو کون سا ایسا ملک ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کوئی ملک اس چیز کا دعویٰ نہیں کرے گا. اصل چیز یہ کہ وہ تعلیم کو عام کر کے ان چیزوں کے ذریعے وہ آگے بڑھے ہیں، نہ کہ بے پردگی کر کے بڑھے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بہرحال یہ چیزیں تعلیم سے روکنے والی اور ترقی سے روکنے والی چیزیں ہیں یہ، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور وہ ممالک کہ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، اس کے حوالے سے واضح طور پر جو اب رپورٹس ہیں جو باقاعدہ انہی کی اخبارات وغیرہ کے اندر شائع ہوتی ہیں اور انہی کی طرف سے آتی ہیں، کہ ایک تو وہاں پر عورتوں کو جو پروٹیکشن ہے، جو ان کی حفاظت ہے، وہ سب سے کم ہے. اگرچہ کہ وہ دنیا کے سامنے ان چیزوں کو شو نہیں کرتے، لیکن سب سے زیادہ خطرات، سب سے زیادہ حملے انہی ممالک کے اندر عورتوں کے اوپر ہوتے ہیں. طرح طرح کے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے ان میں سے کہ اب وہ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی حقیقت کی طرف آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابیاں ہی آتی ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے چائنا کے حوالے سے یہ خبریں چھپی تھیں کہ ان کو عورتوں کو منع کر دیا کہ آپ جو ہے یہ جو اس طرح کے لباس پہن کے بسوں میں چڑھتی ہیں نہ چڑھے، کہ اس سے جو حملے ہوتے ہیں، جنسی حملے، وہ اسی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ خبریں آئیں. اسی طرح بعض ممالک ہیں اب ان کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیاں الگ کی جا رہی ہیں، کہ پہلے جو ہے وہ ایجوکیشن ہوتا تھا تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو مسائل کھڑے ہو رہے تھے اس سے وہ خود پریشان ہوئے. اب آپ بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کی فہرست موجود ہے کہ ان میں وہ یونیورسٹیاں کہ جو سپریٹ ہیں،
عورتوں کی الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تعلیم تو الگ الگ پڑھنے سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اصول ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ بے پردگی عام کریں، عورتوں کا چہرہ کھلا ہوگا، عورتیں شانہ بشانہ چلیں گی تو ہی ترقی ہوگی۔ کہیں پہ بھی آپ کو یہ اصول نہیں ملیں گے۔ وہ تعلیم، دیانت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا، ٹھیک ہے، خیانت نہ کرنا، کرپشن نہ ہونا، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ملک کو ترقی لاتی ہیں۔ ورنہ تو پھر بے حیائی کے پاکستان میں عام نہیں ہے، بہت سارے مقامات ہیں کس طرح سے جو ہے وہ بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ ہاں تو ترقی اس طرح ہوگی کہ آپ بے حیائی عام کر دیں، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ اصل چیز کے اوپر، اصل جو بنیاد ہے اس کے اوپر توجہ دیں۔ اور اسلام جو ہے وہ عورت کے کام کاج سے بھی منع نہیں کرتا، شرائط کے ساتھ اس کی ضرورت اجازت دی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کام کاج کرے باہر کے، یہ اس پر درست ہی نہیں کہ اس سے باہر کے کام کاج کروائے جائیں، یعنی وہ گھر بھی سنبھالے، بچوں کو بھی سنبھالے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہر کے کام بھی کرے، تو پھر مرد کا کیا کام ہے؟ بھائی مرد کو اس چیز کا پابند بنایا گیا کہ وہ عورت کے خرچے کو اٹھائے گا، عورت کے معاملات کی وہ نگہبانی کرے گا، تاکہ عورت گھر کو سنبھالے گی۔ عورت کو ڈبل ذمہ داری تھوڑی دی جائے گی کہ وہ باہر کا بھی کرے، بچے کو بھی وہ سنبھالے گی، کھانا بھی وہ بنائے گی، یہ نہیں ہے۔ تو یہ ہر مقام پر ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر فرد کا اپنا کام ہوتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے۔ کسی بھی شعبے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر طرح کا کام کرے گا۔ آفس کے اندر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر بندے کے ذمہ یہ ہوگا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ آگے بڑھ گیا، وہ یہ کام نہیں کرے گا تو میں آگے بڑھ گیا۔ بھائی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں، آفس میں بھی الگ الگ کام کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح مرد و عورت کے اپنے اپنے کام ہیں۔ عورت کی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام کے اندر اب بھی یہی ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جن کی یہ سوچیں بنی نہیں کہ نہیں عورتوں کو یہ باہر نکلیں گی یا بے حیائی عام ہوگی، یا جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی نے کہہ دیا کہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اتنا مائنر سا طبقہ ہے کہ جس کو آپ 1% بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں عمومی طور پر جو اہل اسلام ہیں، دینی لوگ ہیں، بلکہ جو دین سے بہت زیادہ اس کے اندر انوالو بھی نہیں ہے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو عورت کا کام ہے وہ گھر کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، بندہ اس کا جب مطالعہ کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو جدید دور کا نتیجہ ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ باہر ملکوں کے اندر چلے جائیں، طرح طرح کے ان کی تعداد آ رہی ہوتی ہے کہ تیزاب ڈال دیا، وہ ڈال دیا، فلاں ڈال دیا، اگرچہ اس کو یہ عام نہ کرنے دے، ورنہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر تو کس قدر عورتوں کو پروٹیکشن دیا گیا ہے کہ ان کا ہر طریقے سے تحفظ کیا جائے گا، مار پیٹ سے منع کیا گیا، ہر طریقے کی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے خیال رکھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ اس کا بندہ مطالعہ کرتا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، سب سے اچھا سلوک میں کرنے والا ہوں۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں گے، گھر بھی سکون والا رہے گا، معاشرہ بھی سکون والا رہے گا۔ ورنہ فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف چل کے کبھی بھی کوئی بندہ چل ہی نہیں سکتا، اور کبھی بھی اس پر بندہ زیادہ عرصے قائم بھی نہیں رہ سکتا۔ ان کی آپ اسٹڈی کرتے چلے جائیں، آخری دور کے اندر ایسی پریشانی، ایسی مصیبتوں کے اندر ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قانون فطرت کو چیلنج کیا ہوا تھا، گھر میں نہیں رہ رہے، دنیا کچھ بھی نہیں رہتے، تو اس لیے جو فطرت کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین اسلام کے جو روشن احکامات ہیں، واضح احکامات ہیں، عافیت والے احکامات ہیں، ان کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس پر جو ہے وہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے تک، یہ بہت سارے سلسلے آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائیں گے، اور مختلف سوشل ذرائع جو ہیں اس سے مل جائیں گے۔ آپ ان کو سنیے توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، دل و دماغ کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، علماء کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف،
اور ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے. یعنی اگر وہ کوئی لاجک بیان بھی کر رہے ہیں تو الحمدللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. Logical جواب اگر دیتے ہیں. آپ کو غلط فہمی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے. اصل اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم، ان کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے جو کہ دعوت اسلامی کی مجلس IT نے ہی بنائی ہے، مفتی محمد قاسم قادری. یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. مفتی صاحب کے جتنے بھی سلسلے الحمدللہ اس اپلیکیشن میں اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. تو اندھیرے سے اجالے کی طرف، یہ ایک بہت پیارا سلسلہ ہے. آپ اس سلسلے کو ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج کے دور کے اندر جو اسلام کے حوالے سے کنفیوژن پھیلائی جاتی ہیں یا پیدا ہو جاتی ہے کسی کے بھی ذہن میں، ان کا حل انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سلسلے میں ملے گا. اندھیرے سے اجالے کی طرف، مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی موبائل اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کا لنک شیئر کیجئے، ان کے سلسلوں کو دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی حضرت، مجھے معلوم کرنا تھا کہ عرف عام میں لوگوں میں مشہور ہے کہ دو بہنوں کے ساتھ اگر شادی کریں تو اس میں سے ان میں سے ایک خوش نہیں رہتی ہے، تو اس میں ہماری شریعت کا کیا حکم ہے اور یہ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نکاح کریں، دو بہنوں کا بھی ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے، تین بہنوں کا بھی کیا جا سکتا ہے، دو بھائی اور تین بھائیوں کا بھی کیا جا سکتا ہے. شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کریں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ فائدہ ہی حاصل ہوگا. عمومی طور پہ ایسی چیزیں جو پیش آتی ہیں وہ خرافات کی وجہ سے آتی ہیں کہ کام وہ کرتے ہیں کہ جو خانہ بربادی کے ہوتے ہیں اور امید خانہ آبادی کے رکھتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق اچھے انداز میں نکاح کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہی حاصل ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. باقی کہ نظر کا اندیشہ ہے تو نظر کی تعویذات لے لیں، جو اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں کاٹ کرنے کے وہ اختیار کر لیں. اچھا، اس میں دو بہنوں کی شادی دو مختلف گھروں میں، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ذہن میں لوگوں کے آتے ہیں نا، دو بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بھائیوں سے ہوئی، تین بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں تین بھائیوں سے ہوئی، تو کہتے ہیں وہاں پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرعی اعتبار سے جب وہ نکاح ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے تو پھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باقی اصل میں عام طور پہ لوگوں کا جو نظریہ ہوتا ہے نا وہ نظر کا ہوتا ہے کہ اس میں نظر لگتی ہے ٹھیک ہے، کہ تین بہنوں کا ایک ساتھ نکاح ہو گیا ہو، تین بھائیوں کا ایک ساتھ نکاح ہو گیا. تو نظر تو بہرحال کس چیز کو نہیں لگتی ہے، ایک نکاح کے اندر بھی ہو سکتا ہے نظر لگ جائے، تو نظر کی کاٹ کروا لیں، اس کے توڑ کی کوئی صورت بنا لیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. ہاں، میرا منصور اتاری ہے واہ کینٹ سے. تو وہ دوست ایک پوچھ رہے تھے کہ والد صاحب کی قبر پہ ہم نے وہ ریکارڈنگ لگانی ہے، وہ لگی رہتی ہے ہر وقت، سورہ یاسین چلتی رہتی ہے یا مطلب سورہ رحمان چلتی رہتی ہے، وہ ایک مطلب سسٹم ریکارڈنگ چلتا رہتا ہے. تو یہ لگانا کیسا ہے مطلب قبرستان میں؟ جی یہ تو دیکھیں اصل میں کوئی مزار ولی اللہ کا مزار ہو، وہاں پہ سننے والے موجود ہوں، وہاں پہ کسی نے ریکارڈنگ لگا دی تو ایک الگ چیز ہے کہ سن رہے لوگ بیٹھ کر. باقی ریکارڈنگ کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچنے والی چیز مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کوئی سننے والا بھی عام طور پہ نہیں ہوتا. یعنی جو سننے کا حکم ہے وہ زندوں کے لیے، مردے اگرچہ سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، لیکن جو سننے کا حکم ہے وہ زندوں کے لیے ہے. تو اس طرح قبر کے اوپر ریکارڈنگ نہ لگائیں، آپ خود جائیں اور اللہ توفیق دے تو روزانہ جائیں اور وہاں پہ تلاوت قرآن کریں. اس کا فائدہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو یا جو بھی بھائی لگانا چاہ رہے ہیں ان کے والد صاحب کو پہنچے گا. باقی یہ ریکارڈنگ لگانا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ایسا ہوگا کہ وہ مسلسل لگی رہے گی، کوئی بھی سننے والا وہاں پر موجود نہیں ہوگا، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں. گھر میں پڑھ کر بھی اسال کیا جا سکتا ہے. جو ریکارڈنگ لگائے گا اس کو آن آف کرنے تو جائے گا نا، تو پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہوگا اس کا، تو وہ خود بھی جا کر وہاں تلاوت کی جا سکتی ہے. تو ایک میسج ہمارے جو سوال جواب ہو اس کے تحت آیا کہ عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا، تو اگر عورت کو درس نظامی کا شوق ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں درس نظامی کا شوق ہو یا کوئی اور علم جو جائز علم ہے، جائز طریقے سے وہ حاصل کر رہی ہے تو اس سے شریعت مطالعہ روکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن درس نظامی اس نے جو کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امور خانہ داری کو چھوڑ دے گی ٹھیک ہے، یا وہ بے پردگی شروع کر دے گی، کوئی غلط کام کرنا شروع کر دے گی. اس نے سارے امور کو پیش نظر رکھ کے یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر اب یہ کام کرنے کی وجہ سے شادی شدہ ہے، بچوں کی پرورش میں مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو شریعت مطالعہ اس کو یہی کہے گی کہ بھائی آپ کو جو فرض علم آپ پر ہے وہ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، باقی اگر آپ طریقے سے حاصل کر سکتی ہیں تو فبیہا، ورنہ پھر جو آپ کا کام ہے اسے نبھائیے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ یہ کام نہ کریں یا کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیں کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ کر سکیں. اسی طرح اور کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ فرض علم حاصل کر لیا، جو چیز لازم ہے اسے حاصل کر لی ہے،
لیکن اس کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی اور مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ شریعت مطالعہ سے یہی حکم دے گی کہ اپنے گھر کو وہ ٹھیک کرے، جبکہ خلاف شریعت کام وہاں پہ کچھ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، جو طریقہ کار مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا عمل تو اس پر ہی کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں درس نظامی کرنا اور شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی درس نظامی کروانے کا اہتمام دعوت اسلامی میں موجود ہے۔ جامعات المدینہ جیسے اسلامی بھائیوں کے ہیں کہ جہاں پر وہ درس نظامی عالم کورس کرتے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ موجود ہیں جامعات المدینہ للبنات، بنات بنت عورت کو بیٹی کو کہا جاتا ہے، تو اسلامی بہنوں کے لیے، اور ملک بھر میں الحمدللہ بلکہ بیرون ملک بھی جامعات ہوں گے، تو جہاں جہاں جس کو قریب پڑتا ہے وہ داخلہ لے کر درس نظامی کر سکتی ہیں۔ 6 سال کا کورس ہوتا ہے اور غالباً 8 سے 1 ہی کلاس ان کی ہوتی ہے جیسے کہ اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے، تو اس میں داخلہ لیں گے تو انشاءاللہ علم دین حاصل ہوگا۔ شوال المکرم 10 شوال المکرم سے درس نظامی کے جو نئے کلاسز ہوتی ہیں، درجات ہوتے ہیں، ان کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہوں، یہ پاکستان اور چند دیگر ممالک کے لیے، کچھ ممالک میں موسم کے اعتبار سے ان کے سالانہ جو تعلیمی ایام مختلف ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں وہ شوال المکرم نہیں ہے، یو کے میں بھی شوال المکرم نہیں ہے، لیکن اکثر ممالک میں اور پاکستان میں شوال المکرم میں ہی داخلے ہوتے ہیں، تو آپ پاکستان میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، معلومات لے لیجیے، درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ حضور صرف چلتے چلتے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی کوئی نیت کر لے اور واقعتاً نیت ہو تو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے یوں نہیں ہے کہ ثواب کا میٹر چلنا شروع ہو گیا، یعنی ابھی سے میٹر چلا دیا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو نیت کی ہے اس نیت پر اس کو ثواب ملے گا، نیت کرنے کے عمل پر، نیت کرنے پر کہ میں یہ چیز حاصل کروں گا تو اس نیت کا اسے ثواب ملے گا۔ اب یہ سمجھنا کہ اب جب تک میں حاصل نہیں کروں گا اس وقت تک جو ہے وہ میرا میٹر چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ نیت کا تکرار کرتا رہے، پختہ کرتا رہے اپنی، وہ جیسی اچھی اچھی نیتیں کرتا جائے گا، نیتیں بڑھاتا جائے گا، واقعی وہ محل بھی نیت کا ہو کہ وہاں پہ نیت کی جا سکتی ہو، تو اس صورت میں ثواب کی تجدید ہوتی رہے گی، اور جب وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور اللہ چاہے گا تو اس سے بڑھ کر بھی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سعادت عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔